بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زما وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، روایات میں آتا ہے کہ کعبہ دنیا کی تخلیق سے 2000 سال قبل جنت میں تعمیر کیا گیا اور یہ اب بھی موجود ہے، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر بیت المعمور کے عین نیچے فرمائی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ خانہ کعبہ پہلا گھر ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین میں تعمیر کیا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبریل امین کو بھیج کر کعبۃ اللہ کی تعمیر اور پھر اس کے طواف کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کر لی تو ان سے کہا گیا کہ آپ پہلے آدمی ہیں اور یہ بیت اللہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ حضرت آدم نے اس حکم کی تعمیل کر لی تو ان سے کہا گیا کہ آپ پہلے آدمی ہیں اور یہ بیت اللہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ حضرت آدم کا تعمیر کردہ بیت اللہ طوفان نوح تک اس زمین پر اسی جگہ موجود رہا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ طوفان نوح کے زمانے میں اسے اوپر آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہاں فرشتوں کے ذریعے وہ آباد ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ جگہ خالی رہی اور اس مقام پر کوئی تعمیر نہیں ہوئی۔ البتہ یہ جگہ زمین سے اونچی تھی اور ایک ٹیلے کی شکل میں تھی، اس لیے بارش اور سیلاب کا پانی اس تک نہ پہنچتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا تذکرہ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی بچے کی خبر لینے کے لیے شام سے مکہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس بلند جگہ پر ایک گھر تعمیر کروں۔ اس طرح باپ بیٹے نے مل کر اللہ کا محترم گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے موقع پر حجر اسود بھی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبۃ اللہ کی عمارت پر ایک زمانہ گزرا اور وہ منتہم ہو گئی تو پہلے عمالقہ، پھر جرہم کے خاندان اور اس کے بعد قریش نے اس کی تعمیر کی۔ زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کی عمارت کمزور ہو گئی، چنانچہ قریش نے باہم مشاورت کے بعد یہ طے کیا اس عمارت کو منتہم کر کے نئے سرے سے پختہ عمارت تعمیر کی جائے۔ حسن اتفاق سے ایک یونانی تاجر کی کشتی شیبہ کے مقام پر تباہ ہو گئی تو اس کے لکڑی خانہ کعبے کی تعمیر میں استعمال کی گئی۔ اس کاریگر کا نام جس نے یہ لکڑی کا کام کیا بکھم بتایا جاتا ہے۔ جب کعبہ کی عمارت منتہم کرنے کا وقت آیا تو کوئی بھی کدال چلانے کو تیار نہیں تھا۔ آخر ولید بن مغیرہ نے کدال چلائی اور کہا، اے اللہ، ہم صرف خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لوگ اس رات انتظار کرتے رہے کہ اگر ولید کو کوئی گزند پہنچی تو ہم اس کام سے باز آ جائیں گے، لیکن جب دیکھا کہ ولید کو کوئی گزند نہیں پہنچی تو پھر سب اس کام میں شامل ہو گئے۔ چادر میں حجر اسود رکھ کر ہر قبیلے کے سردار کو چادر کا ایک کونا پکڑا دینا اور پھر رسول اللہ کا اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ دینے کا واقعہ اسی تعمیر کے موقع کا ہے۔ قریش کی یہ تعمیر عہد رسالت میں اور اس کے بعد بھی 60 ہجری کے کچھ بعد تک برقرار رہی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ سے رسول اللہ کے یہ ارشادات سنا کرتے تھے جو کہ رسول اللہ کی خانہ کعبہ کے متعلق 3 خواہشیں تھیں۔ ایک یہ کہ شمالی دیوار منتہم کر کے ابراہیمی بنیادوں پر اسی کی تعمیر کی جائے، اس طرح جو حصہ خانہ کعبہ کا قریش نے چھوڑ دیا تھا اسے خانہ کعبہ میں شامل کر لیا جائے۔ دوسرا یہ کہ پہلے کی طرح دروازہ باب کعبہ کو زمین سے متصل کر دیا جائے تاکہ لوگ آسانی سے اندر داخل ہو سکیں۔ تیسرا یہ کہ مغربی سمت میں بھی ایک دروازہ نکالا جائے۔ چنانچہ جب آپ خلیفہ ہوئے اور مکہ مکرمہ میں انہیں اختیارات سلطنت اور قوت حاصل ہوئی تو رسول اللہ کی ان خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کیا۔ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 دن تک استخارہ کیا۔ استخارے کے بعد جب انہیں اپنی رائے پر شرح صدر ہو گیا تو انہوں نے اس کام کو کر گزرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اہل مکہ 3 دن مینا میں جا کر مقیم رہے، اس ڈر سے کہ کہیں کعبے کو منتہم کرنے کے سبب اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے کام کی ابتدا کی، لیکن ایک دوسری روایت میں ہے کہ خود حضرت عبداللہ بن زبیر نے کدال لے کر یہ کام شروع کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی آفت اور مصیبت نازل نہیں ہوئی تو سب اس کام میں شریک ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو اسے اندر سے، باہر سے، اوپر سے، نیچے سے مشق اور عنبر سے معطر کیا، عمدہ ریشم کا غلاف چڑھایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ شکرانے کے طور پر احرام باندھ کر عمرہ کریں، اونٹ یا بکری کی قربانی کریں۔ اس دن لوگوں نے خوب غلام آزاد کیے اور جانوروں کی قربانیاں عمل میں آئیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تبدیلی اور ترمیم زیادہ دنوں تک نہ رہ سکی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت اور مکہ مکرمہ پر حجاج بن یوسف کے قبضے کے بعد اس نے اس کی خبر عبد الملک بن مروان کو بھیجی۔
اس نے عبداللہ بن زبیر کو برا بھلا کہا اور حجاج کو لکھ بھیجا کہ ابن زبیر نے بلندی میں جو اضافہ کیا ہے اسے تو برقرار رکھا جائے، لیکن حتیم کی طرف کے اضافے کو ختم کر دیا جائے اور مغربی سمت کے دروازے کو بھی بند کر دیا جائے اور سابقہ حالت کی طرف اس عمارت کو لوٹا دیا جائے۔ عبد الملک بن مروان ابتدا میں عمارت کعبہ کی تجدید پر ابن زبیر کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن جب اس کے نزدیک ایک قابل اعتماد شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خود اس حدیث کے سننے کا اقرار کیا تو اس نے اپنے کیے پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ جب ولید بن عبد الملک کی خلافت کا دور آیا تو اس نے مکہ مکرمہ کے گورنر خالد کسری کو 36,000 دینار بھیجے۔ اس نے کعبے کے دروازے، میزاب یعنی پرنالے اور اندرونی ستونوں وغیرہ پر سونوں کے پترے چڑھا دیے۔ اسلامی تاریخ میں ولید بن عبداللہ وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے بیت اللہ میں سونے کا کام کرایا۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے دور خلافت میں یہ ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ رسول اللہ کی خواہش کے مطابق تعمیر کر دے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ نے اسے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ اللہ کے اس مقدس گھر کو بادشاہوں کے ہاتھوں کھلونا نہ بنائیے کہ ہر بادشاہ اسے توڑتا جائے اور بناتا جائے۔ چنانچہ ہارون رشید اپنے ارادے سے باز رہا۔ مصر کے بادشاہ مرقوق کے دور میں 806 ہجری میں مسجد میں آگ لگ گئی۔ سلطان مرقوق نے عمارت دوبارہ تعمیر کر کے اس پر پہلے کی طرح ساگوان کی لکڑی کی چھت ڈال دی۔ پھر کئی بار اس کی مرمت بھی ہوتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ خستہ ہو گئی۔ سلطان سلیم نے نئی عمارت بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ چھت لکڑی کی نہ ڈالی جائے بلکہ وہ گنبدوں کی شکل میں تعمیر کی جائے۔ یہ کام 979 ہجری میں شروع ہوا اور پھر سلطان مراد کے ہاتھوں 984 ہجری میں مکمل ہوا۔ خانہ کعبہ کے متولی طه الشیبی نے اپنے بیٹے عبد الملک الشیبی کے ساتھ مدینہ منورہ میں خادم حرمین فہد بن عبد العزیز سے ملاقات کی اور بتایا کہ کعبے کی عمارت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اس کی مرمت کی ضرورت ہے۔ ابتدا میں یہ خیال تھا کہ محض مرمت کر دی جائے، لیکن جب محسوس کیا گیا کہ لکڑی بالکل خراب ہو گئی تو مکمل عمارت کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔ بن لادن کمپنی نے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے برما کے جنگلات سے بہترین لکڑی برما ٹیک، جس میں کسی قسم کی گھٹان نہیں تھی، حاصل کی۔ اس لکڑی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو دیمک نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ ایسے رنگ کا انتخاب کیا گیا جس میں کسی قسم کی بو شامل نہیں تھی، کیونکہ خانہ کعبہ عموماً سال میں 2 دفعہ کھلتا تھا۔ غالب بن لادن کمپنی کی طرف سے خانہ کعبہ کی تعمیر کے کام کے نگران مقرر ہوئے، جنہوں نے بہت احتیاط سے کام کا آغاز کیا اور جہاں بھی مشکل پیش آئی استخارے کی مدد لی۔ شرک یا بدعت سے بچنے کے لیے عملے کے کسی بھی رکن کو عمارت کا کوئی پتھر یا مٹی لے جانے کی اجازت نہ دی۔ اس سے قبل خانہ کعبہ کے مطاف کی تعمیر و مرمت کا کام بھی بن لادن کمپنی کو دیا گیا تھا، جنہوں نے یونان کے مشہور تھوسس آئرلینڈ سے سفید کرسٹالینو منگوا کر مطاف میں لگایا، جو کہ ہر قسم کی گرمی میں ٹھنڈا رہتا ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو گرام سونے سے 1979 میں احمد بن ابراہیم نے شاہ خالد بن عبدالعزیز کی خواہش پر لگایا تھا، اس لیے اسے جوں کا توں رکھا گیا۔ خانہ کعبہ کے اندر بھی ایک دروازہ ہے جسے باب توبہ کہتے ہیں۔ اس دروازے سے چھت پر جایا جاتا ہے۔ چھت پر جانے والی سیڑھی ترکی سے بنوائی گئی، جس کے قدمچے کرسٹل کے بنے ہوئے تھے، البتہ باقی فریم عمدہ سٹیل کا بنایا گیا تھا۔ فرش پر سفید ماربل استعمال کیا گیا ہے اور فرش کے درمیان ہرے ماربل سے نقش بنائے گئے ہیں۔ دیوار کے نچلے حصے میں ہرا ماربل استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اوپر کے حصے میں ہلکے سفید رنگ کا ماربل استعمال کیا گیا ہے۔ آدھی دیوار ماربل کی ہے اور اوپر والے حصے میں ہرا کڑھا ہوا کپڑا چڑھایا گیا ہے، جو کہ خادم حرمین شریفین خالد بن عبدالعزیز کا ادا کردہ ہے۔ ماضی کی طرح 2 چھتیں تیار کی گئی ہیں۔ پہلی چھت لکڑی کی ہے اور دوسری چھت بھی لکڑی کی ہے، لیکن وہ واٹر پروف ہے اور اس پر ماربل لگا دیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بار بار اپنے گھر جانے اور انوار و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔